بعض اوقات ہم بلائے جاتے ہیں، آ بھی جاتے ہیں، چرچ کا حصہ بن جاتے ہیں، لیکن ہم کامل نہیں ہوتے ہیں۔ آج یہ کلام مجھے بھی اور آپ سب کو بھی چیلنج کر رہا ہے۔ خدا آج آسمانوں سے چیخ کر یہ کہہ رہا ہے، شوکت صدیق میرے ساتھ چل اور کامل ہو، میرے بیٹے میری بیٹی میرے ساتھ چل اور کامل ہو، اے کلیسیا میرے ساتھ چل اور کامل ہو، پاکستانی چرچ میرے ساتھ چل اور کامل ہو، عالمگیر کلیسیا خدا تجھے فرماتا ہے میرے ساتھ چل اور کامل ہو، کیونکہ میں نے تیری میراث میں قومیں رکھی ہیں، میں نے تیری میراث میں قبیلے رکھے ہیں، اور جب تو میرے ساتھ چلے گا کامل ہو جائے گا، پھر قوموں کے دروازے کھلیں گے، امتوں کے دروازے کھلیں گے، قبیلوں کے، ملکوں کے، بڑے اعظموں کے دروازے کھلیں گے، اور کلیسیا قوموں کو ریچ کرے گی، پھر قومیں کلیسیائیں بن جائیں گی۔ ہیلیلویا! قومیں کلیسیائیں بنے پھر مزہ ہے۔ متی کی انجیل اس کا 28واں باب یعنی آخری باب، 18ویں اور 19ویں دونوں آیات سب کو مل گیا؟ ہم مل کر بلند آواز سے پڑھیں گے۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ آمین آمین۔ سب اپنے ہاتھ اپنے دل پہ رکھیے، 1 منٹ کے لیے ہم دعا مانگیں گے۔ خدا باپ، ہم یسوع مسیح کے نام سے تیرے اس کلام کو جو ہماری زندگیوں کے لیے ہے، ازدواج کے لیے ہے، خاندانوں کے لیے ہے، ہمارے ملک ہمارے شہروں کے لیے ہے، یسوع کے نام سے قبول کرتے ہیں۔ اے باپ، ہم یسوع مسیح کے نام سے اپنے آپ کو تیرے کلام کے تابع کرتے ہیں۔ خداوند ہماری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، اور ہم بلند آواز سے یہ کہتے ہیں کہ آج کا کلام میرے لیے ہے، یسوع مسیح کے نام سے آمین آمین آمین۔ خداوند کی حضوری میں تشریف رکھیے پلیز۔ اگر کسی کو بہنوں کو خاص طور پہ گرمی ستائے تو آپ آگے آ کے بیٹھ سکتے ہیں، یہاں پر کچھ درجہ حرارت بہتر ہے۔ پچھلا ویک ہمارا بہت پاورفل گزرا، کچھ نئے تجربات ہوئے۔ میں، اریم، احتشام، کمال بھی اور بھائی نعیم، ہم بہاولپور گئے ہوئے تھے، سائیوال تھے، پہلے سائیوال رکے اور پھر اس کے بعد بہاولپور۔ سائیوال میں جو شام کی میٹنگ تھی، آپ کی یاد ہے پرانے چرچ میں جب وہ چادروں والا تھا، اور جو میرا حال ہوتا تھا نا وہاں پہ، وہ حال سائیوال میں اس دن شام کو ہوا۔ میرا دم گھٹے، مجھے ایسے لگے جیسے میں نے مر جانا ہے، اتنی گرمی، اتنی شدت۔ اچھا، اب احتشام اور اریم یہ بالکل پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، وہ بار بار انہیں کہے آگے آئیں آگے آئیں، یہ آگے نہ آئیں۔ یہ بعد میں مجھے بتا رہے تھے، کہتے کہ گرمی اتنی تھی ہم آگے آنا ہی نہیں چاہ رہے تھے، تو یہ پیچھے بیٹھے رہے ہیں۔ اینی ویز، خدا نے وہاں کافی نجات کا کام کیا، وہیں پر انہوں نے کچھ بپتسمے تیار کیے تھے، انتظام ہوا تھا۔ پھر رات کے پہروں میں ٹیوبویل میں، وہ جو ٹیوبویل کا بنا ہوتا ہے حوض سا، وہاں ٹیوبویل چل رہا تھا اور وہاں پر ہم نے پانی کے بپتسمے دیے۔ نیچے وہ اس کی تلچھٹ جمی ہوئی تھی جو کائی سی ہوتی ہے، تو بپتسمے دینے سے پہلے ہی ڈبکیاں لگ رہی تھیں انہیں، وہ مطلب سلپ ہو رہے تھے، گر رہے تھے۔ اٹ واز فن، لیکن خدا کا شکر کہ نجات کا ایک بڑا کام ہوا۔ اور اس کے بعد پھر ہم رات کو محل کو 12-1 بجے بہاولپور کے لیے نکلے۔ صبح وہاں پہنچے تو جہاں رکے ہوئے تھے اے سی آن کیا تو اے سی میں سے چھپکلیاں ٹوٹ کے گر رہی ہیں۔ توبہ توبہ، وہ آدھا ٹکڑا کہیں گر رہا ہے، آدھا کہیں گر رہا ہے۔ بلکہ پچھلی رات کھانا کھا رہے تھے وہاں، جنہوں نے ہوسٹ کیا تھا کھانا، جنہوں نے بنایا تھا، ان کے ایک بزرگ آ گئے، وہ 85 سال کے وہ بزرگ تھے، گوشت بنایا ہوا تھا، کھا رہے ہیں سارے،
سوری اریم بابے نے گوشت کی وہ کھا کے نا بوٹی، تو اریم ساتھ بیٹھا تھا، اپنی جو جھوٹی ہڈی ہے وہ اریم کی پلیٹ میں رکھ دی. اچھا اریم نے غور ہی نہیں کیا، میں نے دیکھ لیا، نعیم نے بھی دیکھ لیا. میں کہ یار یہ کہیں اریم کھانا نہ شروع کر دے. میں نے کوڑی ماری اور میں کہا بھائی پلیٹ بدل لے اپنی. کہتے نہیں میں تو ویسے ہی کھا چکا ہوں. میں کہ پھر بھی بہاولپور گئے. خدا کا شکر کہ وہاں پر خدا کے فضل سے ایک مشن سینٹر بنا رہے ہیں تاکہ ہندو لوگ جو ہیں وہ خدا کی بادشاہی کے وارث بن سکیں. تو پاسٹر جمال اس سارے پروجیکٹ کو لیڈ کر رہے ہیں. باؤنڈری وال آلموسٹ ہو گئی ہے، اب ہم اندر کام کرنا شروع کریں گے. تو اس کے لیے ضرور دعائیں کیجئے. خدا اس سارے کام میں ہماری مدد کرے. بہت ساری وہاں پر بھی مخالفت ہے، اپوزیشن ہے. کچھ لوگوں نے جگہ پہ قبضہ کر لیا، لیکن خدا کا شکر ہے کافی جگہ ریلیز ہو گئی ہے. ابھی کافی ہے جو ان کے قبضہ میں ہے. وہاں پر بھی بہاولپور میں اتنی گرمی تھی، آئی وش کہ میں آپ کو پکچرز دکھا سکتا. وہ پرنے جو ہوتے ہیں وہ رکھے ہوئے سروں پہ، جوتے اتر گئے، موزے اتر گئے، دل کرے کپڑے اتار کے پھینک دیں. اور اس گرمی میں جب آپ نے واش روم جانا ہے تو اس کے اوپر چھت کوئی نہیں ہے، دروازہ بھی کوئی نہیں ہے، صرف ایک تکون بنی ہوئی ہے. آپ ایمان سے اندر بیٹھ جائیں. میں نے کمال کو کہا، میں کہ کمال آج تو میرا دروازہ بند. اوپر سے اتنی دھوپ پڑ رہی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، سر سے پسینہ بہہ کے نیچے. جب واپس آئے تو 2 دن اتنا شدید میرا پیٹ خراب رہا. گرمی ایکچولی میرے نا سٹمک پہ اثر کرتی ہے، نہ پوچھے، الٹیاں اور لوز موشن. بٹ خداوند کا کام ہو رہا ہے، خداوند کا کام ہو رہا ہے. ہیلیلویا. زندگی وہاں پر ٹف ہے. میں جمال کو کہہ رہا تھا کہ تیار ہو جا، اب اپنے چرچ سے بچوں کو بھیجیں گے تاکہ وہ اس موسم میں، اس گرمی میں خدمت کر سکیں، وہ جان سکیں کہ انجیل پہنچانے کا قرض کیا ہے اور انجیل سنانے کی قیمت کیا ہے. آسان نہیں ہے، انجیل سنانا آسان نہیں ہے. آپ میں سے کوئی جانا چاہتا ہے مشن کے کام کے لیے وہاں پر؟ ویری گڈ، ویری گڈ. جڑے تسی بڈھے ہو تانوں کی مسئلہ ہے؟ نوجوانہ سارے ہاتھ چکے ہیں. خدا کے فضل سے پلان کریں گے، 8-10 لوگوں کی ٹیم وہاں پر بھیجیں گے ہم، تاکہ آپ وہاں پر انجیل سنائیں، روحیں جیتیں، اور وہاں پر آپ خدا کی بادشاہی کو وسعت دیں. آج جو میسج ہے یہ پروفیٹک ہے. خدا نے یہ لائن، جب میں امریکہ میں تھا، میں ایک سیشن لے رہا تھا، تو وہاں پر یہ لائن میری روح میں ڈراپ کی خدا نے. اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج پھر خدا ہمیں موٹیویٹ کرے گا، تحریک دے گا، ہمیں اٹھائے گا، ہماری منزل کو پھر سے درست کرے گا، ہمیں ری راؤٹ کرے گا، ری ڈائریکٹ کرے گا. اور اگر آپ اپنے آپ کو آج اس کلام کے ساتھ الائن کر لیں، ایک ہو جائیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کا اجر آسمانوں پر بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. آپ میں سے کتنے سمجھتے ہیں کہ آج وہ کلام کو لینے آئے ہیں؟ ایک تو ہوتا ہے نا، عبادت آئے کر لی، عبادت کرنے آئے ہیں، اتوار ہے چلے گئے، پادری صاحب نے کہنا ہے آئے کیوں نہیں، ٹیم پوچھے گی. ایک ہوتا ہے کہ میں جا رہا ہوں اور میں نے وہاں سے کچھ لے کر آنا ہے. آپ میں سے کوئی ایسا ہے
آج کا کلام اس کے لیے ہے جو لینے آیا ہے، کہ میں کلام لینے آیا ہوں، مجھے کلام چاہیے، میں کمپرومائز نہیں کروں گا، میں خالی جھولی واپس نہیں جاؤں گی، میں کلام لے کر جاؤں گا۔ آمین۔ جو لائن خدا نے دی مجھے وہاں، اس کے لیے پھر آج خدا نے میسج بھی دیا۔ وہ لائن یہ ہے کہ قومیں کب کلیسیائیں بنیں گی، قومیں کب کلیسیائیں بنیں گی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ آئی اوپنر ہے، یہ ایک الارم ہے پاکستانیوں کے لیے، پاکستانی چرچ کے لیے، ہر ایک ایماندار کے لیے جو اس دھرتی پر ہے۔ ہم سب چرچ کھیل رہے ہیں، لیکن کیا چرچ وہ کام کر رہا ہے جس کے لیے خداوند نے ہمیں بلایا ہے؟ پچھلے ویک کا میسج، ہم بلائے ہوئے ہیں، لیکن صرف بلائے ہوئے نہیں ہیں، ہم بھیجے ہوئے بھی ہوں۔ صرف بلایا جانا کافی نہیں ہے، بھیجا جانا بھی ضروری ہے۔ بھیجا جانا۔ انگریزی میں کسی نے کہا the church must send or the church will end، کہ کلیسیا جو ہے اسے ضرور ہے کہ وہ بھیجے، ورنہ کلیسیا ختم ہو جائے گی۔ اور آپ خدا کا شکر کیجئے کہ ہم نے اس چرچ میں سے چرچز کو پلانٹ کیا ہے، ہم نے بھیجا ہے۔ یہ وہ کلیسیا جس نے یورپ میں چرچ پلانٹ کیا ہے، ہم نے یہاں سے پاسٹر نوبل کو آرڈین کر کے بھیجا تھا۔ اگر چرچ بھیج نہیں رہا ہے، چرچ ختم ہو جائے گا، کیونکہ چرچ کا کام ہی بھیجنا ہے۔ مسیح نے کہا جیسے باپ تو نے مجھے بھیجا، ویسے ہی میں انہیں بھیجتا ہوں۔ مسیح کو باپ نے بھیجا اور شاگردوں کو مسیح نے بھیجا، اور پھر ہم اسی طرح ہم پے در پے ہم بھیجے جاتے رہے ہیں۔ آپ میں سے بھی بہت سوں کو بھیجیں گے۔ صرف بلایا جانا کافی نہیں ہے۔ میں فوکس کر رہا ہوں، دوبارہ سے ری فوکس کر رہا ہوں اپنی ٹیچنگ کو، کالنگ کو، کہ ہم یہ کلیسیا بلائی کس لیے گئی ہے، کلیسیا کا مقصد کیا ہے اصل میں، کیا کلیسیا وہ کام کر رہی ہے جو خداوند نے کہا ہے کہ وہ کام تو نے کرنا ہے، اور وہ ہے کیا؟ جو ریفرنس جو ہم نے پڑھا ہے، یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کیں اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو۔ اس کا ایک اور جو UGB ترجمہ ہے، اس میں یہ آیت اتنی خوبصورت لکھی ہے، میں وہ ترجمہ پڑھنا چاہتا ہوں، وہ زیادہ ایفیکٹو لگ رہا ہے مجھے۔ یسوع نے ان کے پاس آ کر کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، اس لیے جاؤ۔ بس تم جا کر نہیں، اس لیے جاؤ کہ کیونکہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، اس لیے جاؤ۔ اس لیے جاؤ۔ میں کیوں تمہیں بھیج رہا ہوں؟ کیونکہ آسمان اور زمین کا سارا اختیار کس کے پاس ہے؟ میرے پاس ہے۔ اختیار میرے پاس ہے، اتھارٹی میرے پاس ہے، اس لیے تم جاؤ۔ اس لیے۔ اور آگے خوبصورت لکھا ہے، تمام قوموں کو شاگرد بنا کر۔ واہ جی واہ، تمام قوموں کو شاگرد بنا کر انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ تو ہم نے کیوں جانا ہے؟ ہمارے پاس جو مینڈیٹ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ جو ویژن ہے، جو رویا ہے، اس کی وجہ، اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار یسوع کے پاس ہے، اس لیے ہم جائیں گے، ہم نکلیں گے اور قوموں کو کلیسیائیں بنائیں گے۔ ہیلیلویا! قوموں کو کلیسیائیں بنائیں گے، قوموں کو۔ یہ بلاوا ہے، یہ کالنگ ہے چرچ کی۔ قومیں کب کلیسیائیں بنیں گی؟ قومیں کب کلیسیائیں بنیں گی؟
جو اپنے لوگ ہیں، مسیحی ہیں، وہ تو کلیسیاں بانی رہے ہیں، وہ تو بانی رہے ہیں، اس میں سے بھی آدھے ہیں آدھے نہیں ہیں، کچھ عیسائی ہیں کچھ یہ ایک ملی جلی بھیڑ ہے اب بھی. لیکن خالص ایماندار کون ہے؟ ٹھوس ایماندار کون ہے؟ وہ جو مسیح کے لیے غیرت رکھتے ہیں، وہ جو مسیح کے کام کو پورا کر رہے ہیں، جو مسیح کے لیے بلائے گئے اور پھر بھیجے گئے ہیں، اور وہ مارکیٹ میں ہیں، وہ بازاروں میں ہیں، وہ گلیوں میں ہیں، اور وہ انجیل سنا رہے ہیں، اور وہ قوموں کو کلیسیائیں بنا رہے ہیں. یہ ایماندار ہیں. یہ قومیں کب کلیسیائیں بنیں گی؟ قومیں. آپ کا اور میرا بلاوا یہ ہے، ہماری کالنگ، ہمارے پاس ویژن یہ ہے. صرف چرچ نہیں کھیلنا، سنڈے کو چرچ آ گئے، ہاللیلویا پریز دی لارڈ، آؤ پہ جان دیا. اس کے بعد کیا ہے؟ اگلا پورا ہفتہ کیا ہے؟ آپ نے پورے ہفتے میں کیا ہے؟ آپ نے کس کو ریچ آؤٹ کیا ہے؟ کس کو انجیل سنائی ہے؟ کس کے لیے دعا کی ہے؟ کس کو اپنے گھر دعوت دی ہے؟ کس کے گھر گئے ہیں آپ انجیل کو لے کر، انجیل کو سنانے کے لیے؟ پورے ویک میں کیا آپ نے؟ کون سا پھل پیدا کیا آپ نے؟ کس کو ریچ آؤٹ کیا ہے؟ چرچ صرف اتوار کا چرچ نہیں ہے، چرچ 24/7 چرچ ہے. کسی بچے نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ہسپتال کیوں 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں؟ اس نے کہا کیونکہ چرچ 24 گھنٹے کھلے نہیں رہتے ہیں. اوہو، کسی کی بات سمجھ میں آئی ہے؟ اگر چرچ 24 گھنٹے کھلنا شروع ہو جائے نا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کرائمز ختم ہو جائیں گے، جرائم ختم ہو جائیں گے، ہاسپٹلز خالی ہو جائیں گے. اور یہ میں دیوملائی بات نہیں کر رہا، ایکسائٹیڈ نہیں ہوں، ایسا ہو چکا ہے. کئی خادموں نے غیرت میں آ کے یہ کام کیے ہیں، اپنی سٹیٹس میں، اپنے ملکوں میں جرائم ختم ہو گئے، پولیس اسٹیشن بند ہو گئے ہیں، ہاسپٹلز خالی ہو گئے ہیں، اور ان علاقوں میں، ان شہروں میں، ان ملکوں میں صرف خدا کا جلال ہی جلال دیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ وہاں پر چرچ 24 گھنٹے ایکٹیو ہے، دعا کر رہا ہے، روحیں جیت رہا ہے، اور شریر کی بادشاہی ختم ہو رہی ہے اور خدا کی بادشاہی قائم ہو رہی ہے. قومیں کب کلیسیائیں بنیں گی؟ اپنے دونوں ہاتھ اپنے دل پہ رکھیے اور کہیے کہ یہ کلام میرے لیے ہے. خدا میں اپنے آپ کو اس کلام کے لیے پیش کرتا ہوں، میں اس کلام کو ریسیو کرتا ہوں. یہ کلام میرے لیے ہے. میں قوموں میں جاؤں گا، میں قوموں کو ریچ کروں گا، میں قوموں کو انجیل سناؤں گا. خدا میں اس کلام کے ساتھ سنجیدہ ہوں، میری مدد کر، میں اس کلام کو قبول کرتا ہوں. آمین آمین. قومیں کب کلیسیائیں بنیں گی؟ ہاللیلویا ہاللیلویا. میں دبئی خیر 99 سے جا رہا ہوں، اور شاید کچھ 100 بار دبئی جا چکا ہوں، لیکن اب جب میں ٹریول کرتا ہوں تو میں ایک ہی مقصد میرے اندر ہوتا ہے کہ میں نے وہاں قوموں کو انجیل سنانی ہے. وہاں پتہ ہے آپ کو انڈین ملتے ہیں، ہندو ملتے ہیں، نیپالی ملتے ہیں، فلپینی ملتے ہیں، سری لنکن ملتے ہیں، برمیز ملتے ہیں، بنگلہ دیشی ملتے ہیں. آپ ایک ہی چھت کے نیچے کئی قوموں کو ریچ کر رہے ہیں، اور آف کورس گورے بھی ہوتے ہیں، یورپین ہیں، امریکن ہیں، دوسرے ہیں. I love going دبئی، مطلب، اور خدا نے مجھے وہاں پر ایسے دوست بھی دے دیے ہیں. نیشنز، قومیں ہمارا بلاوا ہے، قومیں ہمارا بلاوا ہے. قومیں کب کلیسیائیں بنیں گی؟ یہ آج کی صبح سوال ہے. آپ میں سے کوئی سمجھتا ہے کہ خدا آپ سے بات کر رہا ہے؟ قومیں کب کلیسیائیں بنیں گی؟ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، شروع سے خدا کا منصوبہ قوموں کا منصوبہ ہے. کس کا منصوبہ ہے؟ قوموں کا منصوبہ ہے. خدا نے ابرام کو بلایا ہے. کتنے بندے ہیں ابرام؟ اور ابرام سے وعدہ کیا کیا ہے خدا نے؟ آئیے ذرا حوالے کے ساتھ آگے چلتے ہیں. پیدائش
12واں باب، پیدائش کی کتاب 12واں باب لکھا، اور خداوند نے ابرام سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا. میں نے بڑی ڈیٹیل اس پہ سٹڈی دی ہے آپ لوگوں کو. اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا. وہ تو آلریڈی اپنی قوم میں بستا ہے، خاندان میں، ناطے داروں میں، باپ کے گھر میں، رشتہ داروں میں، وہ ایک قوم ہے. اور آپ اسے کہہ رہے ہیں اپنے رشتہ داروں، ناطے داروں، اپنے قوم، اپنے قبیلہ سے نکلا اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا. sometimes سنیے اس چیز کو دھیان سے سنیے، بعض اوقات خدا ہمیں بھیڑ میں سے نکال کے بھیڑ دینا چاہتا ہے. بھیڑ میں سے نکال کے بھیڑ دینا چاہتا ہے. سم ٹائمز خدا ہماری فیلوشپ کو بدلنا چاہتا ہے. ہم کہیں اور ٹکے ہوتے ہیں اور خدا ہمیں کہیں اور لانا چاہتا ہے. رشتہ داروں سے، ناطے داروں سے، اس سوسائٹی کو، ان لوگوں کو چھوڑ دے. میں نے تیرے لیے ایک اور قوم رکھی ہے، میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا. ہیلیلویا. لیکن یہاں جو سگنیفیکنس ہے وہ ایک قوم ہے. خدا ابرام سے کیا کہہ رہا ہے؟ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث سے برکت ہو. جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا. اور زمین کے سب قبیلوں کے لیے ایک اور ترجمہ میں قومیں استعمال ہوا ہے، اور زمین کی سب قومیں ابرام تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گی. ابرام کے وسیلہ سے خدا نے اسے ناطے دار رشتہ دار چھڑوائے، اور خدا نے اسے ایک پورا نیا پیکج، ایک نیا پلان دے دیا ہے. ہیلیلویا، ہیلیلویا. اب سنیے، یہاں پر خدا کہہ رہے ہیں میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا. لیکن ہم نے تو پڑھا ہے کہ ابرام کو خدا نے قوموں کا باپ بنایا تھا. تو یہ تضاد کیوں ہے؟ یہ فرق کیوں ہے؟ جب بلاوا قوموں کا ہے تو پھر یہ قوم کی بات، اور پھر لکھا ہے ایک بڑی قوم بناؤں گا. ایک بڑی قوم. سم ٹائمز خدا سٹیپ بائی سٹیپ اپنے پلانز کو، اپنے ویژنز کو ریویل کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے. ہم شروع میں آخر کو نہیں دیکھ پاتے، خدا دیکھ رہا ہے. اس کو ماضی بھی، حال بھی اور مستقبل سب کچھ پتا ہے اس کو. ہم حال میں چل رہے ہوتے ہیں، ہمیں فیوچر کا نہیں پتا جب تک کہ خدا ہم پر ظاہر نہ کر دے. یہاں پر جب ابرام کو بلایا گیا ہے، ابرام کو کہا ہے میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا. لیکن آئیے چلتے ہیں ذرا آگے 70ویں باب میں، پہلی آیت سے لکھا ہے جب ابرام 99 برس کا ہوا تب خداوند ابرام کو نظر آیا اور اس سے کہا میں خدائے قادر ہوں، تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو، اور میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا اور تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا. تب ابرام سرنگوں ہو گیا اور خدا نے اس سے ہم کلام ہو کر فرمایا کہ دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے اور تو بہت، کیا لکھا ہے بائبل میں؟ تو بہت قوموں کا باپ ہوگا، اور تیرا نام پھر ابرام نہیں کہلائے گا بلکہ تیرا نام ابرہام ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرا دیا ہے. ہیلیلویا، ہیلیلویا. آج اس کلام کے وسیلہ سے میں ایمان لاتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سوں کے نام بھی بدل سکتے ہیں، نام بھی بدل سکتے ہیں. یعقوب کو اسرائیل کہتا ہے، ابرام کو ابرہام کہتا ہے. کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ ان کے لیے ویژنز بڑے ہیں، رویا بڑا ہے، مینڈیٹ بڑا ہے، کام بڑا ہے.
اس منزل پہ لے کے جانا ہے. نام چینج کر دیا ہے, پرسنالٹی چینج ہو گئی ہے, پرسنالٹی چینج ہو گئی ہے. اب یہاں پر 4 آیت میں خدا کہہ رہے ہیں دیکھ میرا ہے تیرے ساتھ ہے اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا. بلایا کہاں پر ہے؟ ایک قوم بناؤں گا. اور اب 17ویں باب میں خدا کہہ رہے ہیں تو قوموں کا باپ ہوگا اور میرا عہد تیرے ساتھ ہوگا اور میں تیرا نام ابرام سے ابراہم رکھوں گا کیونکہ میں نے تجھے بہت سی قوموں کا باپ بنا دیا ہے, مقرر کر دیا ہے, آرڈین کر دیا ہے تجھے. ابھی ابراہم کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے, اس کی بیوی سارہ ابھی پریگننٹ نہیں ہے اور خدا نے اس سے کلام کر دیا ہے. آپ کو ہو سکتا ہے ابھی کوئی چیز نظر نہ آ رہی ہو, لیکن اگر آپ ایمان لائیں, ایمان رکھیں کہ یہ کلام آپ کے لیے بھی ہے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں قومیں آپ کی میراث بن جائیں گی, قومیں آپ کی میراث بن جائیں گی. اوہ ہیلیلویا. سنیے اب جو بھید اس میں ہے, جو ٹیچنگ ہے وہ کیا ہے. خدا نے اس سے کہا تھا میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور اب خدا کہہ رہے ہیں میں تجھے قوموں کا باپ بناؤں گا, قوموں کا باپ. اب یہاں پر جو پہلی آیت سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ خدا ابرام کو کہہ رہا ہے ابرام میرے ساتھ چل اور کامل ہو, میرے ساتھ چل اور کامل ہو. اٹ مینس کہ جب سے ابرام بلایا گیا ہے پیدائش 12ویں باب میں, اس مقام تک ابرام خدا کے ساتھ چلا نہیں ہے پراپر, اور ابرام کامل نہیں ہوا ہے, اس لیے خدا کو کہنا پڑا ہے کہ میرے ساتھ چل اور کامل ہو. سم ٹائمز ہم بلائے جانے کے باوجود کامل نہیں بنتے ہیں, ہم کامل ہونے کی کوشش نہیں کرتے ہیں, ہم کامل ہونے کے لیے تگ و دو جستجو ہم محنت نہیں کرتے ہیں, ہم جان نہیں مارتے ہیں, نہ دعا میں نہ کلام میں نہ روزے میں. ہم چل رہے ہیں, بس ایک روایتی مسیحت چل رہی ہے اور ہم اسی میں زندہ ہیں. ہم دعا میں جان نہیں مار رہے ہیں, روزے نہیں رکھ رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو مذبح پر قربان ہونے کے لیے پیش نہیں کر رہے ہیں. اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے. ایسی قربانی ہونے کے لیے اپنے آپ کو, ہم بلائے گئے ہیں, ہم ایماندار ہو گئے, ہم چرچ کا حصہ ہو گئے, ہم کلیسیا بن گئے ہیں, لیکن وہ کام جو ہمیں کرنا چاہیے تھا ہم نے وہ کام نہیں کیا. اور وہ کام کیا ہے؟ ہمیں باپ کی رفاقت میں آنا تھا, ہمیں مسیح کے ساتھ فیلوشپ میں وقت گزارنا تھا, ہمیں راتوں کو جاگنا ہے, ہمیں بائبل سٹڈی کرنی ہے, ہمیں دن اور رات اس کا دھیان رہے اور یہ کتاب ہمارے منہ سے نہ ہٹے. یہ ایماندار کا شیوا ہے, اس لیے ایماندار بلایا گیا ہے, یہ ایماندار کا بلاوا ہے, کالنگ ہے. صرف چرچ میں آنا کافی نہیں ہے. یہاں کیمرے لگے, آپ ہمارے کیمرہ کا ایکسیس لے لیں, گھر میں بیٹھ کے دیکھ لیا کیجئے, یوٹیوب پہ بھی میسج آ جاتے ہیں سارے بعد میں. صرف چرچ میں آنا کافی نہیں ہے. چرچ کے بعد کیا ہے؟ آپ کیا لے کر نکل رہے ہیں؟ آپ کو کیا ملا ہے چرچ سے؟ کلام نے کہاں آپ کے کس کونے میں, کس خانے میں, کس تاریکی میں نور چمکایا ہے, کہاں پر آپ کو درست کیا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اگلی زندگی اب میں اس کلام کی روشنی میں گزاروں گا, اس روشنی میں گزاروں گی. بلند آواز سے کہیے آمین. اپنے ساتھ والے سے کہیے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کلام میرے لیے ہے. ہاں. بعض اوقات ہم بلائے جاتے ہیں, آ بھی جاتے ہیں, چرچ کا حصہ بن جاتے ہیں, لیکن ہم کامل نہیں ہوتے ہیں. آج یہ کلام مجھے بھی اور آپ سب کو بھی چیلنج کر رہا ہے. خدا آج آسمانوں سے چیخ کر یہ کہہ رہا ہے شوکت صدیق میرے ساتھ چل اور کامل ہو, میرے بیٹے میری بیٹی میرے ساتھ چل اور کامل ہو, کلیسیا میرے ساتھ چل اور کامل ہو, پاکستانی چرچ میرے ساتھ چل اور کامل ہو, عالمگیر کلیسیا خدا تجھے فرماتا ہے میرے ساتھ چل اور کامل ہو, کیونکہ میں نے تیری میراث میں قومیں رکھی ہیں, میں نے تیری میراث میں قبیلے رکھے ہیں, اور جب تو میرے ساتھ چلے گا کامل ہو جائے گا. پھر قوموں کے دروازے کھلیں گے, امتوں کے دروازے کھلیں گے, قبیلوں کے, ملکوں کے, بر اعظموں
دروازے کھلیں گے اور کلیسیا قوموں کو ریچ کرے گی، پھر قومیں کلیسیاں بن جائیں گی. ہیلیلویا. قومیں کلیسیاں بنے، پھر مزہ ہے، پھر مزہ ہے. سائیاں دا چرچ نہیں چاہیے صرف، سانو ہن قوماں دا چرچ چاہیے، قوماں دا چرچ چاہیے. اے چرچ کدھر؟ سائیاں دا چرچ ہے. قوماں کتنے نے؟ نہیں وہ تے نہیں نے، قوماں تے نہیں ساڈے کول آندیاں. وہ کتنے جاندیاں نے؟ پتہ نہیں جی، اسی تے آپ عبادت کر لینے ہاں. تیرا بھلا ہو جائے. اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائیے، بلند آواز سے کہیے میرا بلاوا قوموں کا بلاوا ہے. میں قوموں کو کلیسیاں بناؤں گا، قوموں میں کلیسیاں قائم ہوں گی. میں قوموں کے لیے بلایا گیا ہوں. میں پاکستانی چرچ ہوں لیکن میں برے اعظموں میں جاؤں گا. میں پاکستانی چرچ ہوں لیکن میں قوموں میں جاؤں گا. ہیلیلویا. قومیں کلیسیاں بنیں گی جب چرچ اٹھے گا، خدا کے ساتھ چلے گا اور کامل ہو جائے گا. قومیں کلیسیاں بنیں گی. ہیلیلویا، ہیلیلویا. قومیں کلیسیاں بنیں گی. کہیے کہ یہ کلام میرے لیے ہے. خدا کہہ رہے ہیں ابراہم تو میرے ساتھ میرے حضور میں چل اور کامل ہو. آگے کہہ رہے ہیں اور میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا. کلیسیا، آپ کو اور مجھے خدا نے آلریڈی الگ کیا ہوا ہے. ہم وی آر دا چوزن پیپل، ہم چنے ہوئے ہیں، ہم الگ کیے بلائے ہوئے ہیں. بٹ یہاں سے جو اگلا عہد ہے نا، وہ یہ ہے کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار اس لیے تم جاؤ، کیونکہ اختیار میرے پاس ہے اس لیے تم. تو اگلا جو بلاوا ہے وہ یہ ہے. اور پتہ ہے خداوند اس کے ساتھ کیا عہد کر رہے ہیں؟ کہتے میں دوسری آیت، اور میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا اور تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا. کون اس دنیا میں ہے جو بڑھنا نہیں چاہتا؟ آپ میں سے کوئی بڑھنا چاہتا ہے؟ کوئی بڑھنا چاہتا ہے؟ آج خدا آپ سے کلام کر رہا ہے. خدا آپ کو کلام دے رہا ہے. خدا آپ کو کلام دے رہا ہے. آپ کو کلام دے رہا. اگر آپ کلام پر کھڑے ہو جائیں، طوفان آپ کے سامنے تھم جائیں گے، شریر مات کھائے گا، حالات بدل جائیں گے. اگر آپ کلام پر کھڑے ہو جائیں، قومیں آپ کی مطیع ہو جائیں گی. ہیلیلویا. قومیں آپ کی مطیع ہو جائیں گی. اگر آپ کلام پر کھڑے ہو جائیں، خدا بادشاہوں کی کمریں کھلوا ڈالے گا. اگر آپ کلام پر کھڑے ہو جائیں. ہیلیلویا. خدا کہہ رہا ہے میں تیرے ساتھ عہد باندھوں گا اور میں تجھے بہت بڑھاؤں گا. اب سنیے کلیسیا کے ساتھ عہد کیا ہے. ایک تو عہد ہے نا وہ جو یسوع کے خون کا پیالہ، یہ ایک نیا عہد ہے. بٹ ایک اور عہد، وعدہ کیا ہے، پرومس کیا ہے؟ وہ پرومس پتہ کیا ہے؟ وہ پرومس یہ ہے، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. ہیلیلویا، ہیلیلویا. دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے، یہ عہد ہے کلیسیا کے ساتھ، یہ وعدہ ہے اس کا. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب سے خداوند نے یہ کہہ دیا ہے، آج تک کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک سیکنڈ، کوئی ایک دن ایسا نہیں ہوا کہ خداوند نے اپنے اس عہد کو توڑا ہو یا اس سے پیچھے ہٹ گیا ہو. خداوند اپنے اس وعدے پر کھڑا ہے. وہ اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہے. یہ مینڈیٹ، یہ وعدہ، یہ عہد، یہ ویژن، خدا کا یہ کلام آپ کے اور میرے لیے ہے. یہ ان طریق راستوں کے لیے ہے، ان طریق مقاموں
قوموں کے لیے جس میں سے کلیسیا گزرے گی، ایماندار گزریں گے اور یہ قوموں کو ریچ کریں گے، اور اس کا نور ہمارے ساتھ ہوگا، اس کی روشنی ہمارے ساتھ ہوگی۔ اس کے کلام میں لکھا ہے اے خدا کے لوگوں خداوند کی روشنی میں چلو، اور جب ہم اس کی روشنی میں چلیں گے ہم قوموں کو جیتیں گے اور قومیں کلیسیائیں بن جائیں گی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ قومیں کلیسیائیں بنے پھر مزہ ہے، پھر پتہ لگے گا چرچ کام کرن لے آوے، پھر پتہ لگے گا۔ لیکن افسوس یہ کہ چرچ میں سے ابلیس چرا کے لے جاتا ہے اور وہ قومیں بن جاتی ہیں۔ کسی کی کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چرچ بچوں چوری کر کے لے گیا ہے تو وہ قوم بن گئی ہے، وہ قوم بن گئی ہے۔ انکار کر دیتا ہے یسوع دا، وہ قوم بن گئی ہے۔ کرنا تو ایسی کہ قوم کلیسیا بنے، لیکن کلیسیا قوم بن گئی ہے۔ او مائی گڈنس، او مائی گڈنس، آپ کا اور میرا بلاوا کیا ہے؟ قومیں کلیسیائیں بنے، قومیں کلیسیائیں، کلیسیا نہیں، کلیسیا نہیں، کلیسیا نہیں، قومیں، میں موو کرتا ہوں باہر اور خادموں کے ساتھ ایسے ایسے چیلنجز ہیں، خادموں کے ساتھ آزمائشیں ہیں، کس کس کو ٹھیک کریں، کس کس کو کاؤنسل کریں، کتنا وقت ہوگا میرے پاس وہاں کہ ان کو کاؤنسل کروں، ان کو ٹھیک کروں؟ میں تو ابھی خود ٹھیک ہو رہا ہوں۔ کلیسیا قوم نہ بنے، قومیں کلیسیائیں بنے۔ آمین۔ قومیں کلیسیائیں بنے، قومیں کلیسیائیں بنے۔ عہد ہے، وعدہ ہے، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ۔ میں خداوند کہہ رہے ہیں، یہ کسی سیاسی پارٹی کا وعدہ نہیں ہے، خداوند کے الفاظ ہیں، یسوع کے الفاظ ہیں۔ آپ کو یسوع کی باتوں پر یقین ہے؟ آپ کو یسوع کی باتوں پر یقین ہے؟ یہ جو کلام سنا رہا ہوں یہ بھی اسی کا کلام ہے۔ اگر آپ سن لیں، قبول کر لیں، یقین کر لیں، ایمان لے آئیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کی منزل بدل چکی ہے۔ ہاللیلویا، منزل بدل چکی ہے، منزل بدل چکی ہے، ڈائریکشن چینج ہو گئی ہے، کیونکہ آپ مسیح کو لے چکے ہیں، مسیح آپ کے اندر ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ایک لمحہ کے لیے آنکھیں بند کر کے ذرا اپنے دونوں ہاتھ اپنے دل پہ رکھیے، اپنے دونوں ہاتھ دل پہ رکھیے، آنکھیں بند کیجئے اور صرف چند سیکنڈز کے لیے امیجن کیجئے کہ جو محبت ہے وہ آپ کے اندر ہے، خدا محبت ہے وہ آپ کے اندر ہے، مسیح محبت ہے وہ آپ کے اندر ہے۔ امیجن کیجئے وہ خوشی، وہ شادمانی، وہ اطمینان، وہ برکت، وہ نعمت، روح القدس، خدا بیٹا وہ آپ کے اندر ہے۔ کین یو امیجن؟ اندر ہی اندر پیار کیجئے اس سے، اندر ہی اندر اس کے قدموں کو چومیے اور اسے کہ خداوند میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، میں تجھ سے پیار کرتی ہوں۔ او ہاللیلویا۔ بڑی ہی خوبصورت خدا کی حضوری کو محسوس کر رہا ہوں۔ خداوند ہمارے بیچ میں ہے، خداوند ہمارے بیچ میں ہے۔ آمین، آمین۔ سنیے، اس کے ساتھ بلاوا ایک بڑی قوم کا ہے، لیکن خدا نے اس کو ایکسپینڈ کر دیا ہے۔ میں تجھے قوموں کا باپ بناؤں گا۔ ہاللیلویا۔ کیا آپ میں سے کوئی قوموں کا باپ بننا چاہتا ہے؟ آپ میں سے کوئی قوموں کی ماں بننا چاہتی ہے؟ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ سنیے کیسے یہ ایک قوم سے قوموں پر آ گیا ہے، کیسے؟ دیکھیے لکھا ہے، پہلے خدا نے کہا میرے ساتھ چل اور
کامل ہو، میرے حضور میں چل اور کامل ہو. اور دوسرا خدا کہہ رہا ہے میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا اور تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا. بہت زیادہ، بہت زیادہ. ابرام کا ریئیکشن جو ہے، رد عمل جو ہے، وہ قابل ستائش ہے. دیکھیے ذرا تیسری آیت لکھا ہے تب ابرام سرنگوں ہو گیا. سرنگوں ہو گیا. سرنگوں کا کیا مطلب ہے؟ اپنا سر جھکا دیا. انگریزی ترجمہ میں لکھا ہے دین ابرام ورشپ گاڈ. ابرام زمین تک اس کے سامنے جھکا. کس کے سامنے؟ خدا کے سامنے. ابرام سرنگوں ہو گیا اور خدا نے اس سے ہم کلام ہو کر فرمایا. جب ابرام نے اپنے آپ کو جھکا دیا خدا کے سامنے، سرنڈر کیا، اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. جب آپ کسی کے سامنے جھک جاتے ہیں، آپ کا پوسچر، آپ کا جسچر بتا رہا ہے کہ آپ فرما بردار ہیں، آپ تابع دار ہیں، آپ کو جو کچھ کہا جا رہا ہے آپ وہ سن رہے ہیں، آپ وہ قبول کر رہے ہیں. جب خدا نے اسے کہا نا میرے حضور میں چل اور کامل ہو، اور پھر خدا کہہ رہا ہے میں تیرے ساتھ عہد باندھوں گا اور میں تجھے بہت زیادہ. ابرام سرنگوں ہو گیا ہے. ابرام کی شاید یہ پوزیشن ہے، ماتھا سر زمین پہ ہے اور ابرام خدا کے سامنے جھک گیا ہے. جیسے خدا نے اس کی یہ پوزیشن دیکھی ہے نا، خدا نے اس کو کہا ہے دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا. ہیلیلویا. تو بہت قوموں کا باپ ہوگا. اب دیکھیے بلاوا کیا ہے اس کا؟ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا. ہم پاکستان میں جو خادم ہیں، جو لیڈرز ہیں، ہم بس ایک کلیسیا پہ آ کے خوش ہو جاتے ہیں. نہیں چرچ چل پیا ہے، کم چل رہا ہے ہن. نہیں ہن خدا دا شکر ہے پادری صاحب نو ہن ہدیہ آندے نے، کم لوکی ملدے نے. وہ اسے چی خوش ہے کہ کم چل پیا ہے، اسے چی خوش ہے کہ میرا کچن چل رہا ہے. جوانا ایک کلیسیا تو 10,000 کلیسیاواں قائم کرنیاں سن. ایک چی راضی ہے، گوڈے گوڈے خوش ہے، دسدا پھردا میری کلیسیا بڑی اچھی ہے. تیری کلیسیا تو یسو مسیح ہے. کلیسیا تے او دی ہے جڑا مریا ہے کلیسیا دے لئی. تیری کلیسیا کتوں ہو گئی؟ تیموتھیوس دا خط پڑھ پتہ لگے کلیسیا کدی ہے. خدا کی کلیسیا ہے جس نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے. کلیسیا یسوع مسیح کی ہے. خادم بہت بڑی غلطی، میری کلیسیا جی منو بہت پیار کر دیجئے. کلیسیا دی ہے جو لانتی موت مرا ہے، دفن ہوا ہے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور پھر دوبارہ کلیسیا کو لینے کو آنے کو ہے. کلیسیا اس کی ہے. آپ اور میں، ہم خادم، ہم صرف سٹوورڈز ہیں، مختار ہیں. حساب لیا جائے گا کلیسیا نہ کی کیتا ہی. کلیسیا نو ٹھیک تعلیم دیتی سیا کہ نہیں دیتی سیا، یا کلیسیا نو مٹھیاں گولیاں. پچھلا میسج یاد ہے کہ نہیں؟ لوری یا لوری نہیں، ایتھے لوری نہیں ملے گی، ایتھے کوڑی دوائی ملے گی. کوڑی دوائی کھا لو گے شوگر ٹھیک ہو جائے گی، بی پی بھی ٹھیک ہو جائے گا، اندروں گند مند سب نکل جائے گا. جو کوڑی دوائی بابے دی لیندے رہے نا. کہہ نہیں رہے نال والے نو ایک کلام میرے لئی ہے، کہہ نہیں رہے تسی. کوڑی گولی مشکل ہے نا، لیکن میں آپ کو بتاؤں جب کڑوی دوائی پی لیتے ہیں نا تو آرام آ جاتا ہے، آرام آ جاتا ہے. خدا جب مجھ سے پوچھے گا نا کلیسیا نو تو بڑا سخت کلام سنایا ہے، میں کہاں گا یسو تیرے بھی کئی شاگرد تیرے کولوں نس گئے سن، کہندے سن اینا سخت کلام کون برداشت کر سکتا ہے. تو یسو تینوں یاد ہے نا تو پترس نے پوچھا سی کہ تسی بھی چلے جانا چاہتے ہو، تو پترس نے کہا سی نا بھائی اسی نہیں جانا، ہمیشہ دی زندگی دیاں گلاں تے تیرے کول نے. تے خداوند ہن دس مینوں سزا دینی ہے کہ شاباش؟ یسو دل نہ لائے گا، کہے گا شاباش شاباش اچھے اور دیانتدار نوکر. اور میں صرف یہی سننا چاہنا ہوں. میٹھیاں گولیاں والے گرجے بڑے نے،
نکل جو دوبارہ نہ آنا ہے تھے، لیکن جے آسمان دے وارث بننا ہے پھر کوڑیاں گولیاں برداشت کرنیاں پین گیا، لیکن ایک گل یقینی ہے، بادشاہی ساڈی ہے، بادشاہی ساڈی ہے۔ آمین۔ اب بھی دلیری سے کہیں کہ یہ کلام میرے لیے ہے، کہیں ساتھ والے آمین۔ سنیے، ایک چرچ نہیں، صرف کئی چرچ، ایک کلیسیا نہیں، ایک کلیسیا نہیں، کئی کلیسیاں، ایک قوم نہیں۔ کس کا باپ بنا رہا ہے؟ قوموں کا باپ بنا رہا ہے۔ بلایا کیا ہے؟ کہتا ہے میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، لیکن آگے کیا کہا ہے؟ جب وہ فرما بردار ہو گیا، تابع دار ہو گیا، خدا نے اس کے لیے دروازے کھول دیے ہیں۔ خدا نے کہا اب ایک قوم نہیں ہے، اب قومیں ہیں، اب قومیں، تو قوموں کا باپ ہوگا۔ ہیلیلویا، تو قوموں کا باپ ہوگا، تو قوموں کا باپ۔ چرچ، ایماندار بیٹوں بیٹیوں، پاکستانی مشنریوں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ ابراہیم کی طرح اس کے حضور میں چلنا شروع کر دیں اور کامل ہونا شروع ہو جائیں، میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں خدا آپ کے ساتھ عہد قائم کر چکا ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ نے صرف اپنے آپ کو عاجز کرنا ہے، فرما بردار ہونا ہے، اور اگلا لیول پتہ کیا ہے؟ اگلا لیول قومیں میراث میں مل جائیں گی۔ یہ اگلا لیول ہے، یہ اگلا لیول ہے۔ بلایا قوم کے لیے ہے، لیکن مل کیا رہا ہے؟ قومیں۔ لیکن اس بلائے جانے میں اور اس بڑے ویژن میں جو برکت ہے، جو ابراہیم کا جو کنٹریبیوشن ہے، وہ یہ ہے، ابراہیم سرنگوں ہو گیا ہے، اور ابراہیم کہہ رہے ہیں اے خدا میں حاضر ہوں۔ ہیلیلویا۔ آپ میں سے کتنے کہہ سکتے ہیں کہ میں حاضر ہوں؟ کتنے کہہ سکتے ہیں کہ میں حاضر ہوں؟ ابراہیم کو آزمائش کے لیے بلایا ہے، اور ابراہیم کہہ رہے میں، لکھا ہے بائبل، اور خدا نے ابراہیم کو آزمانے کے لیے بلایا، اور ابراہیم کیا کہتا ہے؟ خدا میں حاضر ہوں۔ پاکستانی چرچ کے اندر جب دیگ بٹنی ہو تو ہمیں بلا لینا، جب برکت دینی ہو تو ہمیں بلا لینا۔ آزمائے جانے کے لیے ابراہیم کہہ رہا ہے میں حاضر ہوں۔ آپ حاضر ہیں؟ خدا کہہ رہے ہیں تیرا نام پھر ابراہیم نہیں کہلائے گا، بلکہ تیرا نام ابراہم ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرا دیا ہے۔ اگر کبھی زندگی میں مجھے اپنا نام بدلنا پڑے تو میں اپنا نام ابراہم رکھوں۔ اس کے اندر بیٹا ایک ہے، لیکن اس بیٹے کے اندر قومیں ہیں۔ ابراہم نہیں، ابراہم، کیونکہ میں نے تجھے بہت سی قوموں کا باپ ٹھہرا دیا ہے۔ او ہو، اختیار دیکھ رہے ہیں خدا کا؟ اتھارٹی دیکھ رہے ہیں؟ اس نے کس سے مشورہ نہیں کیا، کس سے پوچھا نہیں ہے، اس نے اعلان کیا ہے، کہتے میں نے تجھے بہت سی قوموں کا باپ ٹھہرا دیا ہے۔ یہ اناؤنسمنٹ ہے، یہ ڈیکلریشن ہے، یہ پروفیسی ہے ابراہیم کے لیے۔ تو ابراہیم نہیں، ابراہم ہوگا۔ آئی بلیو خدا آج اس کلام کے وسیلہ سے آپ میں سے ہر ایک کے لیے اور پھر اوور آل پاکستانی چرچ کے لیے یہ کلام کر رہا ہے کہ پاکستانی چرچ تو صرف مسیحوں کا چرچ نہیں ہوگا، تو قوموں کا چرچ ہوگا۔ ہیلیلویا، تو قوموں کا چرچ ہوگا، تو قوموں کا چرچ ہوگا۔ پاکستان میں قومیں آئیں گی، پاکستان میں قومیں بسیں گی، پاکستانی چرچ قوموں کا چرچ ہوگا۔ ہیلیلویا، اور پاکستان میں سے مشنری نکلیں گے جو قوموں کو کلیسیائیں بنائیں گے۔ بلند آواز سے کہیے کہ یہ کلام میرے لیے ہے۔ ابراہم نہیں، ابراہم۔ چرچ نہیں، چرچز۔ کلیسیا نہیں، کلیسیائیں، کلیسیائیں، کلیسیائیں۔ آمین، آمین، آمین۔ سنیے، قومیں کب کلیسیائیں بنیں گی؟ اپنے ساتھ والے سے پوچھئے قومیں کب کلیسیائیں بنیں گی؟ جب ہم کلام کو قبول کر لیں گے، جب ہم کلام کو قبول کر لیں گے۔
میرے سے دیکھیے ذرا زبور کی کتاب اس کا دوسرا زبور اور 8ویں آیت. بائبل مقدس میں لکھا ہے مجھ سے اور مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا. مجھ سے تو میں قوموں کو. سچ بتانا ہے آپ نے کب آخری بار خدا سے قومیں مانگی تھیں؟ کسی نے دعا کی ہے قوموں کے لیے؟ کاشف، شاباش. پریئر گروپ. مجھ سے مانگ، اس کا مطلب قوموں کا اختیار کسی کے پاس ہے، قوموں کو دینے کا، قوموں کو کسی کی میراث بنانے کا اختیار کسی کے پاس ہے. اور وہی اختیار والا اپنے کلام میں یہ لکھوا رہا ہے کہ مجھ سے مانگ تو میں قومیں تیری. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، قومیں خدا کا چناؤ ہیں. قوموں کو خدا نے چنا ہوا ہے. قومیں خدا کی میراث ہیں. قوموں سے خدا پیار کرتا ہے. ابراہیم کو خدا نے اسحاق دیا، اور جب اسحاق کی بیوی پریگننٹ ہے، اس کے رحم میں تمام ہیں جڑواں بچے ہیں، تو خدا نے اس کو یہ نہیں کہا تیرے بدن میں جڑواں بچے ہیں، خدا نے کہا تیرے بدن میں 2 قومیں ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ خدا ایک شخص کو ایک قوم کی صورت میں دیکھ رہا ہے. ہاللیلویا. 2 بچے اس کے رحم میں، اور خدا کہہ رہے ہیں یہ بچے نہیں، یہ قومیں ہیں. یہ تیرے بدن سے نکلتے ہی 2 قبیلے بن جائیں گے. وہاں بھی قومیں ہی ہیں، بیسیکلی لفظ وہاں پر بھی 2 قومیں تیرے بدن میں ہیں. یہ نکلتے ہی 2 قومیں بن جائیں گے. اب وہ تو چھوٹے بچے ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، اور خدا ان کو کیا دیکھ رہا ہے؟ 2. ان کے نام کسی ایک بندے سے ملے ہوں، کسی ایک کے لیے دعا کر رہے ہیں، اس کی نجات کے لیے، اس کی مخلصی کے لیے. آپ اسے خدا کے پاس لانا چاہ رہے ہیں، آپ اس کو لے کر، اس کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے، اس کو لے کر یسوع کی صلیب کے پاس آ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں یار ایک بندے نے یعنی دکھ دیتی ہے. پادری صاحب کہندے سن قوماں نو جتنا میں آپ کو بتاؤں، آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے اس کے ساتھ پیچھے کتنے قبیلے، کتنی قومیں جڑی ہیں. یو ہیو نو آئیڈیا. آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے. بٹ ایک روح بھی جب جیتی جاتی ہے، آسمان پر لاکھوں فرشتے خدا کے ساتھ خوشی کرتے ہیں. یہ بائبل مقدس میں لکھا ہے. اور جب آسمان پر لاکھوں فرشتے خوشی کر رہے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پھر قوموں کے دروازے کھل رہے ہیں. وہ جو نجات پا گیا ہے، وہ جو نجات پا گئی ہے، اب اس کے ساتھ جتنے لوگ ہیں، اب وہ خدا کی بادشاہی کے وارث بنیں گے. تو ایمان لا تو تیرا گھرانہ نجات پائے گا. یہ کلام ہے، یہ کلام ہے. ایک شخص کی دعا کے اثر سے شہر سرفراز ہوتے ہیں. شہر سرفراز ہوتا ہے ایک شخص کی. کام کیجئے، جیتیے، پہنچیے نیکسٹ ڈور نیبرز کو، اپنے پڑوسیوں کو، گھر والوں کو. آپ کے گھر میں ابھی غیر نجات یافتہ لوگ بیٹھے ہیں، ان تک پہنچیے، ان کو ریچ کیجئے، لے کر آئیے انہیں، خدا کی بادشاہی کے وارث بنائیے. آپ کا ریکارڈ اوپر اپڈیٹ ہو رہا ہے. مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے میں جلد آنے والا ہوں، اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. اجر لینا ہے تو کام کرنا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گی، روحیں جیتنا پڑیں گی، پھر آپ کو آسمانوں سے اجر ملے گا. اور ایک اور بات بتاؤں آپ کو، شاید اس سے گلتی آ کے تسی قوماں لئی دعا کرنا تے انہاں نو جتنا تے انہاں لئی نجات لئی کام کرنا شروع کر دو. شاید اسے لئی پتہ کی لکھیا ہے کلام چ؟ قوماں دی دولت ساڈے لئی جے.
کہ پادری صاحب آپ نے یہ بات تو بتائی ہی نہیں ہمیں آج تک کہ ان کی دولت بھی ہماری ہے. لو جی پادری صاحب آج وعدہ جے آج تو بعد 8 گھنٹے دعا صرف قوما لی کرانگا. دولت لی نہیں کرنی لیکن وعدہ ہے خدا دا, وہ لے آ کے دے دے پر اسی پیسے لی تھوڑی دعا کرنی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ گنہگاروں کی دولت, بد کرداروں کی دولت کس کے لیے ہے؟ صادقوں کے لیے. یہ بائبل میں لکھا ہے. تو جدوں انہاں لی دعا شروع کر دیتی, قوماں لی رونا شروع کر دیتا, تو کہ خدا اپنے وعدے نو پورا نہیں کرے گا؟ خدا ساڈے بوبے بھرے گا کہ نہیں بھرے گا؟ جوبے بھرے گا کہ نہیں بھرے گا؟ پر انہوں لگے بھی تو صحیح نہ پتا کہ بندے کام کرن ڈے نے, جوان بیٹھا ہے رو رہا ہے. میں آج بھی خدا سے رو کے قومیں مانگ رہا ہوں, گنہگار مانگ رہا ہوں, گنہگار. آپ نے اگر میری ٹیسٹیمنی سنی ہے تو کلائمیکس یہ ہے کہ ہمیں گنہگار چاہیے. اس میں جو ترتیب خدا نے, میں نے کہا خدا تو نے انجیل مجھے دی ہے, اب گنہگار بھی دے, ورنہ اس انجیل نے مجھے تو نجات دے دی ہے, بٹ یہ میرے پاس صرف پڑی نہ رہے, میں اس انجیل کو قوموں میں لے کر جاؤں. ہیلیلویا, ہیلیلویا, قوموں میں لے کر جاؤں. میں آپ اس بات کا یقین کیجئے, آپ میں سے بہت سے ایسے ہیں جنہیں خدا ملک سے باہر لے کر جانا چاہ رہا ہے, لیکن آپ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار نہیں کر رہے ہیں. آپ تیار نہیں کر رہے ہیں. آپ بیٹھے ہیں, زنگ لگ رہا ہے, زنگ لگ رہا ہے, زنگ لگ رہا ہے. پچھلے ہفتے دسیا سی نا, زنگ نہیں لانا, زنگ نہیں لانا, اگ لانی ہے. اے کلیسیا دا کام ہے. ایمانداراں نو کلیسیا چ زنگ نہیں لانا. اپنے نال والے نو کو تینوں اگ لگے. او والی نہیں جڑی اماں تینوں کہندی, او نہیں, رول قدس دی اگ, رول قدس دی. ہاں ہاں, آپ تیار نہیں ہو رہے اس مقام کے لیے. خدا لے کر جانا چاہ رہا ہے, خدا لے کر جانا چاہ رہا ہے, آپ تیار نہیں ہو. ابھی تک خدا کو آپ نے ثابت نہیں کروایا کہ آپ کو قومیں چاہیے. تو جدو دعا ہی نہیں کیتی, اندر درد ہی نہیں اٹھے, تو قوموں کو لے کے کی جائے گا. وہ ممکن ہے جدو قوموں کو جائیں تو تم ہی قوم ہی بن جائیں, تو جدو مضبوط ہی نہیں, دعا روزہ نہیں, بائبل سٹڈی نہیں ہے, تو قوموں دے کول کیویں جاواں گے. اپنے دونوں ہاتھ اپنے دل پہ رکھیے اور کہیے خدا مجھے قوموں کے لیے تیار کر. بلند آواز سے کہیے مجھے قوموں کے لیے تیار کر. خدا مجھے قوموں کے لیے تیار کر. خدا مجھے قومیں میراث میں چاہیے. مجھے قوموں میں جانا ہے. مجھے قوموں کو کلیسیائیں بنانا ہے. آمین آمین آمین. مجھے قوموں کو کلیسیائیں بنانا ہے. خدا کہہ رہا ہے مجھ سے تو میں قوموں کو تیری. آپ میں سے کتنے ہیں جو کسی بھی قوم کا درد بوجھ رکھتے ہیں, تو کہتے ہیں یار یہ قوم بچنی چاہیے, اس کو نجات ملنی چاہیے. میرے دل میں خاص طور پہ خدا ہندوؤں کے لیے ڈال چکا ہے. I feel myself pregnant for them. اور خدا پھر اس کے لیے اب دروازے بھی کھول رہا ہے. کوئی قوم آپ کے اندر ہے. اس بار امریکہ میں جیسے دوست ملے, چرچ قائم کر رہے ہیں. جب اس نے مجھے اپنی ساری پریزنٹیشن دی, اندر سے اتنا ایکسائٹیڈ ہوا, میں نے کہا پریز گاڈ, پریز گاڈ. خدا نے چاہا اس سال میں اور انجلینا جائیں گے, وہاں اپنے پنجے ٹکائیں گے. آپ کے بہاف پہ میں نے بیج آلریڈی ان کو سو کر دیا تھا. ہم اندر آفس میں بیٹھے تھے, وہ ملنے لگا. میں نے کہا آپ کو پارکنگ میں آنا ہے. میرا بیگ پارکنگ میں تھا. پارکنگ میں آئے تو میں نے بیگ سے کچھ ڈالرز نکالے. میں نے کہا کہ میں نے کہا اس چرچ کے لیے آپ نے کوئی فنڈ ریز کیا ہے؟ میں نے کہا کوئی آپ کو پیسے جیسے آئے ہیں اس کے لیے کہ نہیں؟ کہتا ابھی تک نہیں آئے. میں خوش ہو گیا. میں کہا پہلا سیڈ پاکستانی چرچ دا, اس چرچ لئیے.
ਕਲੀਸਿਆ ਹੁਣ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਕਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ? ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਆ 'ਚ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ, ਬਾइबल स्टडी करते हैं, बाइबल ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋशिश करते हैं। जब आप खालिस ईमानदार बन जाएंगे, कौमों के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे, कौमों के। हालेलुया। कलाम में लिखा है, मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए और ज़मीन के इंतहाई हिस्से तेरी मिल्कियत के लिए तुझे बख्शूँगा। लिखा है, मांगो तो तुम्हें, मांगो। अभी काशिफ कह रहा था, खुदा से मांगेंगे तो मिलेगा, खुदा से मांगेंगे। पिछले दिनों एक बड़ी प्यारी बात खुदावंद ने सिखाई। इंसानों से मांगेंगे ना, सुनिए, ध्यान से सुनिए इस बात को। इंसानों से मांगेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंसान आपके लिए क्या कर सकता है, लेकिन जब खुदा से मांगेंगे तो आपको पता चलेगा कि खुदा आपके लिए क्या कर सकता है किस अली कलाम के नहीं है। अगर कौमें मांगेंगे, कौमों के साथ उनकी बरकत भी आएगी। अगर सिर्फ अपनी ज़रूरतें मांगेंगे, ज़रूरतें पूरी होंगी। ज़रूरतें भी पूरी होती हैं, इसमें कोई शक नहीं। उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, जो कुछ मांगेंगे वो आपको मिलेगा। लेकिन ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ 66 ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਿਉਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਕੋ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਫਰਾਂਸ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਘਰ ਕਿਉਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ? ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ? ਫਿਰ ਕਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੀ ਘਰ क्यों मंगना है? किसी की बात समझ में आ रही है? अगर खुदा को मंगना है, वड्डा मंगना है, वो बंदा नहीं जे, वो बादशाह जे, वो बादशाह जे। तो जे बादशाह को मंगना है ना, तो फिर सोच बादशाह वाली करके उन्होंने कुछ कहना है, दुआ करनी है, ओदे कोल जाना है, वो आसमान खोल देगा। मुझसे मांग तो मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए, कौमों को तेरी मिरास के लिए। और ख़ूबसूरत बात यह है, सिर्फ़ कौमें नहीं हैं, आगे लिखा है और ज़मीन के इंतहाई हिस्से तेरी मिल्कियत के लिए तुझे बख्शूँगा। हालेलुया। सिर्फ़ कौमा नहीं, ज़मीन के इंतहाई हिस्से। बरआज़म आपके हैं, मुल्क आपके हैं, कैपिटल्स आपके हैं, सूबे आपके हैं, लेकिन कौमें मांगेंगे, कौमें मिरास में मिलेंगी, और ज़मीन के इंतहाई हिस्से भी आपको मिल्कियत के लिए मिल जाएंगे। कौमें कब कलीसियाएँ बनेंगी? जब हम कौमें खुदा से मांगेंगे, खुदा हमें कौमें देगा। और हमने कौमों का अचार नहीं डालना, हमने कौमों को कलीसियाएँ बनाना है। आमीन आमीन। दूसरा पॉइंट, कौमें कब कलीसियाएँ बनेंगी, जो रेफरेंस हमने पढ़ा है मत्ती 28:19, लिखा है पस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। सुनिए, सिर्फ कौमों को मांगना नहीं है, कौमों को रीच करना है, कौमों में जाना है और कौमों को शागिर्द बनाना है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, खुदा उस मकाम पर ले आया है। कई बार गोरे कहते हैं कि क्या आप हमें मेंटोर कर सकते हैं, आप हमें सिखा सकते हैं। गोरे मुझे पूछ रहे होते हैं, गोरे, ये शुगल नहीं है, ये सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं है,
یہ خدا کی بہت بڑی فیور ہے جن سے ہم منت سماجت کر کے گوریاں نو بلانے ہیں پاکستان آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں سکھا سکتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ قومیں مانگ رہے ہیں، خدا قومیں دے رہا ہے، اور پھر خدا قوموں کے لیے کلام بھی دے رہا ہے. قوموں کے لیے کلام دے رہا ہے، قوموں کی نجات کے لیے کلام دے رہا ہے. دیکھیں، پس تم جاؤ اور جا کر سب قوموں کو. ابراہیم کے ساتھ کیا وعدہ تھا؟ میں تجھے بہت سی قوموں کا باپ. اور یہاں پر خداوند کیا کہہ رہے ہیں؟ خداوند نے کہا جا کر کتنی قوموں کو؟ کتنی قومیں؟ سب قوموں کو شاگرد بناؤ، سب قوموں کو. کلیسیا، آپ کا اور میرا بلاوا قوموں کا بلاوا ہے. آمین. اپنے دونوں ہاتھ اپنے دل پہ رکھیے اور کہیے میرا بلاوا قوموں کا بلاوا ہے. میں قوموں کے لیے بلایا گیا ہوں. میں قوموں میں جاؤں گا، انجیل سناؤں گا اور قوموں کو کلیسیائیں بناؤں گا. آمین آمین. قومیں کب کلیسیائیں بنیں گی؟ جب ہم خدا سے قومیں مانگیں گے. قومیں کب کلیسیائیں بنیں گی؟ جب ہم قوموں میں جائیں گے. اور نمبر 3، تیسرا پوائنٹ، قومیں کب کلیسیائیں بنیں گی؟ جب ہم قوموں میں جا کر انہیں انجیل سنائیں گے. کہیے کہ یہ کلام میرے لیے ہے. میرے ساتھ نکالیے ذرا رسولوں کے اعمال 10واں باب. قومیں کب کلیسیائیں بنیں گی؟ جب ہم انہیں انجیل سنائیں گے. 10ویں باب میں پطرس اور کرنیلیس کا واقعہ ہے. کرنیلیس نے رویا دیکھا اور پطرس کو اپنے علاقہ میں، اپنے گھر میں بلا لیا ہے. اب جب پطرس یہاں پر آ گیا، یہ بیسیکلی غیر قومیں ہیں، یہ ساری کی ساری غیر قومیں جمع ہیں. اور پطرس کو جسٹ رائٹ بیفور خواب ویژن ملا خدا سے، اور خدا نے وہ آسمان سے چادر اتاری جس پہ سارے ناپاک جانور ہیں. اور خدا پطرس سے کہہ رہا ہے کھا. پطرس کہتا ہے میں نہیں کھانا. خدا کہہ رہا ہے کھا. کہتا ہے میں نہیں کھانا. 3 بار یہی کہا. اور خدا نے کہا، پطرس کہتا ہے میں نے کبھی کوئی ناپاک چیز نہیں کھائی. خدا نے کہا جنہیں میں نے پاک ٹھہرایا انہیں تو ناپاک نہ کہہ. یہ بیسیکلی وہ ناپاک چیزیں کھانے کے لیے ویژن نہیں تھا، یہ ان قوموں تک پہنچنا تھا جنہیں یہودی لوگ ناپاک سمجھتے تھے. خدا نے کہا انہیں میں نے پاک ٹھہرا دیا ہے. اور اسی کے ساتھ کرنیلیس کے بندے چلے گئے ہیں، اور خدا نے کہا کہ ان کے ساتھ چلا جا. اب یہ کرنیلیس کے پاس آ گیا ہے، اور کرنیلیس کے گھر میں یہ انجیل سنانے لگا ہے. کن کو سنانے لگا ہے؟ کن کو سنانے لگا ہے؟ غیر قوموں کو انجیل سنانے لگا ہے. اعمال 10 باب اس کی 34ویں آیت لکھا ہے، پطرس نے زبان کھول کر کہا اب مجھے پورا یقین ہو گیا کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں بلکہ ہر قوم میں. آپ دیکھ رہے ہیں کس قوم میں؟ ہر قوم میں جو اس سے ڈرتا اور راست بازی کرتا ہے وہ اس کو پسند آتا ہے. اب پطرس نے آگے پورا میسج سنا دیا ہے، اور 44ویں آیت میں آ جائیے آپ. لیکن پطرس یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ روح القدس ان پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے. قومیں کیسے کلیسیائیں بنیں گی؟ جب ہم ان کو انجیل سنائیں گے تب قومیں کلیسیائیں بن جائیں گی. پطرس قوموں میں آیا ہے، یہ غیر اقوام ہے، یہ بہت سی قومیں جمع ہیں، اور پطرس رسول کیا کر رہا ہے؟ پطرس انہیں کلام سنا رہا ہے، انجیل سنا رہا ہے. اور لیکن پطرس یہ باتیں یعنی انجیل سنا ہی رہا تھا کہ روح القدس سب پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے. اور پطرس کے ساتھ جتنے مختون ایماندار آئے تھے
کے وہ سب حیران ہوئے کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی. ہیلیلویا. اور نہ صرف بخشش جاری ہوئی لیکن کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولتے اور خدا کی تمجید کرتے سنا. پترس نے جواب دیا کیا کوئی پانی سے روک سکتا ہے کہ یہ بپتسمہ نہ پائیں جنہوں نے ہماری طرح روح القدس پایا. اور اس نے حکم دیا کہ انہیں یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ دیا جائے. ہیلیلویا. قومیں کب کلیسیائیں بنیں گی؟ جب انہیں انجیل سنائی جائے گی. یہ مسیح پر ایمان لے آئے ہیں بعد میں. روح القدس پہلے نازل ہو گیا ہے. غیر زبانہ پہلا بولیاں نے جوانا نے توبہ بعد چ کیتی ہے. یسوع تے ایمان بعد چ لے کے آئے نے. پہلا روح القدس دا بپتسمہ ہو گیا ہے. ہیلیلویا. میں آپ کو بتاؤں خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. خدا جس پہ چاہے جہاں چاہے اپنے روح کو نازل کر سکتا ہے. ہیلیلویا. ہیلیلویا. قومیں کلیسیائیں بن جائیں گی جب ہم انہیں انجیل سنائیں گے. ہیلیلویا. آپ میں سے کتنے ہیں جو انجیل سنانا چاہتے ہیں؟ شرم آ رہی ہے نا؟ یسوع نے کیا وے دسن لگا کان کھول کے سن لو. خدا نہ خاصا خدا نہ کرے تانوں یہ آواز سننی پے بعد وچ. انہیں کیا سی جڑا میرا نام لین تو شرمائے گا میں بھی وہ نام لین تو شرماواں گا. او ہو یہ سیریس میٹر ہے. یہ سیریس میٹر ہے. جڑا میرا نام لین تو شرمائے گا میں بھی پیو دے سامنے وہ نام لین تو. اتھے شہر یسوع پاکستان اسلام آباد. اوکے گا دفع ہو جا. میری تیرے نہ کدے واقفیت ہی نہیں سی. یسوع پادری شوکت صدیق کے چرچ سے ضیاء مسجد. ایک ماڑا جہا پیچھے کھلوتا ہے. وہ سوچ رہا ہے میں تو صرف کچھ 400 بندیاں نو انجیل سنائی سی. یسوع کتے یہ نہ کہ 4 لاکھ نو کیوں نہیں سنائی. یسوع کہے گا وہ جوانا اگیا 400 نو سنائی سی. جی خداوند صرف 400 نو. شاباش شاباش. سننی جے کہ اے سننا جے اے ملاؤنو میرے سامنے سے دور ہو جاؤ. میری تم سے کبھی کوئی واقفیت. کی سننا جے؟ کی سننا جے؟ تو شوکت صدیق تے نہیں نا جنہوں پتہ ہی نہیں کہ سنائی ہے کہ نہیں سنائی. وہ یسوع ہے. انہوں گولی نہیں دے سکتے تے نہ ہی وہ استادی کر سکتے ہو تے نہ ہی آؤں کر کے اندر وڑ سکتے ہو. ہے نہیں ہو سکتا. اوتھے عملاں نال نبیڑے. اوتھے عملاں نال نبیڑے. کسے نہیں تیرا چرچ پوچھنا. عملاں نال. عملاں نال. انجیل سنانی ہے کہ نہیں سنانی ہے؟ انجیل سنانی ہے کہ نہیں سنانی ہے؟ اینا بچیاں تو ہی کوئی سبق سکھو. انجیل سنانی ہے کہ نہیں؟ پاکستانی چرچ تو نے جتنی انجیل سن لی ہے اب اگر اتنی انجیل سنائے پاکستان نجات پا جائے گا. پاکستان نجات پا جائے گا. پاکستان میں سے مشنری نکلیں گے جو پوری دنیا کو انجیل سنائیں گے. قومیں کیسے کلیسیائیں بنیں گی؟ جب ہم انہیں انجیل سنائیں گے. انجیل سنائیں گے. انجیل سنائیں گے. اور ایک اور بات, قومیں کب کلیسیائیں بنیں گی؟ جب ہم ان کی شفا کا سبب بن جائیں گے. مسیح نے کہا تھا جب تک وہ عجیب اور بڑے کاموں کو ہوتے نہ دیکھ لیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. آ جائیں جی مکاشفہ کی کتاب میں آئیں پلیز. 22واں باب اور اس کی دوسری آیت. لکھا ہے اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے.
زندگی کا درخت خداوند خود ہے، اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا، اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے اور ہر مہینے میں پھلتا تھا، اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی۔ اب دیکھیے، بہت بار کئی ایسے بڑے بڑے معجزے ہوتے ہیں جو غیر قوم کے لوگ آ کر لے جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے، تجربہ کیا ہے؟ بہت سارے مسلم لوگ آتے ہیں یہ بڑے کروسیڈز میں، ان کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، وہ اندھے ہیں، وہ لنگڑے ہیں، لولے ہیں، وہ شفا پا کے چلے جاتے ہیں، اور اپنے اتھے ہی ابھرتے رہتے ہیں، ہیلیلویا ہیلیلویا۔ وہ ایمان سے آتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے نام سے شفا ہونی ہے، وہ اپنا معجزہ لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ ساڈے ویل چیئر تے آندے نے، ویل چیئر تے ہی واپس چلے جاندے نے۔ کیوں؟ ایمان نہیں ہے، وہ کنیکشن، وہ ریلیشن شپ نہیں ہے خدا کے ساتھ، وہ تعلق، وہ واسطہ نہیں ہے خدا کے ساتھ۔ میں آپ کو بتاؤں، بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ جو زندگی کا درخت ہے اس کے پتوں سے کس کو شفا مل رہی ہے؟ کس کو شفا؟ قوموں کو شفا مل رہی ہے، قوموں کو۔ ہدف کیا ہے؟ جانا کہاں ہے؟ بس تم جا کر سب، تو یہ کمپلیٹ پیکج لے کر جانا ہے ان کے لیے۔ نجات، دیٹ از ٹاپ پرائورٹی، سب سے اتم کیا ہے؟ نجات ہے، نجات کا پیغام ہے، خدا کی بادشاہی ہے، یہ سب سے پہلا کام ہے جو ہم نے کرنا ہے۔ بٹ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کے لیے شفا کی دعا بھی کرنی ہے۔ خداوند یسوع مسیح جو زندگی کا درخت ہے، اس کے پتوں سے چرچ کو نہیں، صرف قوموں کو شفا مل رہی ہے، قوموں کو شفا مل رہی ہے، قوموں کو شفا مل رہی ہے، قوموں کو شفا مل رہی ہے خداوند کے پتوں سے۔ میں کل رات اس پہ بڑا غور کر رہا تھا، میں سالک بھائی سے بھی بات ہو رہی، میں انہوں نے فون آیا انہوں نے، میں کہ یار میں تو ایک ازمائش پان لگا، کہندے کہ میں کہ میں تھوڑا ٹیسٹ لینا، کہندے نہ پا گیا میرا ٹیسٹ نہ لیں۔ میں نے کہا یار اس آیت پہ تھوڑی بات کرنی ہے۔ یہاں یہ زندگی کا درخت ہے، اس درخت پہ پھل بھی ہیں اور اس پہ پتے بھی ہیں، دونوں چیزیں ہیں اس درخت پہ، لیکن قوموں کی شفا پتوں میں ہے، پھل میں نہیں ہے۔ حالانکہ کسی بھی درخت کا جو جوہر ہے، جو درخت کا جلال ہے بیسیکلی، وہ اس کا پھل ہے۔ اور آپ پتے توڑ کے رکھیں اور پھل توڑ کے رکھیں، کوئی بھی انسان پتے نہیں اٹھائے گا، وہ پھل اٹھائے گا، کیونکہ پھل میں سب کچھ ہے۔ سالک بھائی میں کہ یار یہاں جو شفا مل رہی ہے وہ اس درخت کے پتوں سے مل رہی ہے، پھل سے کیوں نہیں مل رہی؟ کہتے ہیں یار گل تو بڑی ویلڈ پوائنٹ ہے۔ میں پھر اس پہ سوچنا شروع ہوا، رات کو بھی صبح بھی چل رہا تھا، سب کچھ جو کچھ میری سمجھ میں آیا ہے میں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ میں ابھی فلی سیٹسفائی نہیں ہوں، اس کمپیریزن کو میں دیکھنا چاہوں گا، اسٹڈی کرنا چاہوں گا۔ سالک بھائی کہتے ہیں میں تجھے کچھ آن لائن لنک بھیجوں گا، میں اس کو اسٹڈی کروں گا، اور لیکن اب تک کے لیے جو سمجھ میں آیا وہ میں آپ کے سپورٹ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ کلائمیکس ہے، یہ کریم ہے اس میسج کی۔ سننا چاہتے ہیں؟ بیلٹ بن لو، پیراں پار ہو کے بہ جو، ہو سکتا ہے وچ جمپاں مارنیاں پی جان تانوں۔ کلام کو قبول کرنا ہے، کلام کو قبول کرنا ہے۔ اس درخت کے کس حصے میں شفا ہے؟ پتوں میں شفا ہے۔ پتوں کا ذکر کہاں مل رہا ہے؟ اور ہمیں آ جائیے واپس پیدائش کی کتاب میں، جہاں سے شروع ہوا تھا کام، 3 باب 7ویں آیت لکھا ہے، تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں جب آدم اور حوا نے پھل کھایا، گناہ کیا۔ تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں۔ یہ آدم اور حوا نے انجیر کے پتوں کو سی کر، یعنی یہ انجیر کے درخت کے پاس گئے ہیں اور وہاں سے پتے لیے ہیں، اور ان پتوں کو انہوں نے سیا ہے، اور سی کے اپنے بدنوں کو ان دونوں نے کور کیا ہے۔ کس سے کور کیا ہے؟ انجیر کے پتوں سے۔
انہوں نے اپنے آپ کو کور کیا ہے. اور پھر خدا نے ان کو چمڑے کے کرتے دیے. انہوں نے کہا کہ آرٹیفیشل کام میں اے تے سک بھی گئے نے تہاڈی شرم پھر ہوتے دی ہوتے ہوئے اے چمڑے دے کرتے پاؤ. رائٹ, اس کی ایک الگ وہ ہے تفسیر ہے, میں ادھر نہیں جانا چاہ رہا. آئیے ذرا میرے ساتھ مرکز کی انجیل میں آ جائیے. آج سیمینار ہی نہیں ہو گیا. مرکز کی انجیل 11واں باب 12ویں آیت لکھا ہے, دوسرے دن جب وہ بیتنیہ سے نکلے تو اسے بھوک لگی اور وہ دور سے کس درخت کو, انجیر کا ایک درخت جس میں پتے تھے, دیکھ کر گیا کہ شاید اس میں کچھ پائے, مگر اس کے پاس پہنچا تو پتوں کے سوا کچھ نہ پایا کیونکہ انجیر کا موسم نہ تھا. اس نے اس سے کہا, آئندہ کوئی تجھ سے کبھی پھل نہ کھائے. اور اس کے شاگردوں نے سنا. 20ویں آیت, پھر صبح کو جب وہ ادھر سے گزرے تو اس انجیر کے درخت کو جڑ تک سوکھا ہوا دیکھا. پترس کو وہ بات یاد آئی اور اس سے کہنے لگا, اے ربی, دیکھ یہ انجیر کا درخت جس پر تو نے لعنت کی تھی سوکھ گیا. اب سنیے اس میں سیکھنے کی بات کیا ہے. انجیر کا درخت تھا جس سے انہوں نے, آدم اور حوا نے پتے توڑے اور اپنے آپ کو عارضی ٹیمپریری اپنے آپ کو انہوں نے کور کیا. انجیر کا درخت تھا. انجیر ہی کا درخت ہے جس کے پاس خداوند آیا ہے, اور انجیر کے اس درخت نے یسوع کو بھی پتے ہی پیش کیے ہیں. یسوع کو بھی پتے ہی پیش کیے ہیں, پھل نہیں دیا. سنیے, میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے, یہ تھیولوجی نہیں ہے, یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے, اور میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے, انجیر کا درخت عادی ہو گیا تھا کہ انسان جب بھی میرے پاس آئے گا اسے پتے دینے ہیں. یہ میرے پاس صرف اپنے ننگ کو دور کرنے آتا ہے. سنیے, یسوع, آئی بلیو, اٹس ناٹ اگین اے تھیولوجی, یہ میری سوچ ہے. یسوع انجیر کے درخت کو کہہ رہا ہوگا, شہزادے وہ آدم اور تھا, یہ آدم اور ہے. یہ تجھ سے پتے لینے نہیں, یہ تجھ سے پھل لینے آیا ہے. یہ تجھ سے پھل لینے آیا ہے. وہ آدم پتے لینے آیا تھا, یہ آدم نہیں ہے, یہ ابن آدم ہے. ہاللیلویا. وہ پہلا آدم تھا جو اپنا ننگ ڈھانپنے کے لیے تجھ سے پتے لینے آیا تھا. یہ پچھلا آدم ہے جو تجھ سے حساب لینے آیا ہے. مجھے تیرے پتے نہیں چاہیے, مجھے اپنے آپ کو کور نہیں کرنا, مجھے تو ننگا بلیدان ہونا ہے تاکہ بنی نوع انسان میرے وسیلہ سے شفا پا جائے. مجھے پتے نہیں چاہیے, مجھے پتے نہیں چاہیے, مجھے پھل چاہیے, مجھے پھل چاہیے. اور میں یہ ایمان رکھتا ہوں, وہ جو مکاشفہ 22:2 میں جو درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہو رہی ہے, وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ انجیر کے درخت سے ضرورت بھی پوری نہیں ہوئی تھی, ننگ بھی وہیں رہا تھا, بھوک بھی نہیں مٹی تھی, اور اب خداوند نے پتوں ہی کے وسیلہ سے قوموں کو شفا دینے کا بندوبست کر دیا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. پتوں ہی کے وسیلہ سے. حالانکہ پھل بھی ہے, 12 مہینے پھل لگتا ہے, 12 مہینے پھل لگتا ہے, ہر مہینے نیا پھل لگ رہا ہے. ابدیت میں بھی ٹائم کی کیلکولیشن ہے. جب ہم ایٹرنیٹی میں چلے جائیں گے نا, ٹائم از اسٹل بینگ کیلکولیٹڈ دیئر. ٹائم کی جمع تفریق وہاں پر ہو رہی ہے, کیونکہ اگر 12 مہینے ہیں اس کا مطلب ہفتے بھی ہیں, سال ہیں تو صدیاں بھی ہیں, مہینے ہیں تو ویکس بھی ہیں, دن بھی ہیں. ٹائم کی کیلکولیشن وہاں بھی ہے, لیکن وہ ایٹرنیٹی ہے, وہ ٹائم کبھی ختم نہیں ہوگا, وہ فار ایور ہوگا. ہم ہمیشہ ہمیشہ یسوع کے ساتھ رہیں گے. اب سنیے ایک چیز غور سے, دھیان سے سنیے ذرا. یسوع مسیح یہ کہہ رہا ہے, قوموں کی شفا میرے پتوں میں ہے. ہاللیلویا. قوموں کی شفا کس میں ہے؟ زندگی کے درخت کے پتوں میں.
میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں، جب آپ اس رویا، اس ویژن، اس مینڈیٹ کے ساتھ نکلیں گے کہ آپ نے قوموں کو کلیسیائیں بنانا ہے، خداوند کی قدرت شفا بخشنے کی، نجات دینے کی، رہائی دینے کی، ڈیلیور کرنے کی، ہر ایک قوت اور قدرت آپ کے ساتھ ہوگی۔ آپ کو صرف فرما برداری میں ایمان کے ساتھ اٹھنا ہے، آپ کو چلنا ہے، خداوند آپ کی مدد کرے گا، لوگوں کو نجات دینے کے لیے، رہائی دینے کے لیے، شفا دینے کے لیے خداوند آپ کی مدد کرے گا۔ خداوند انجیر کے درخت سے کہہ رہا تھا، وہ آدم اور ہے جسے تیرے پتے چاہیے تھے، میں پچھلا آدم ہوں، مجھے پتے نہیں، مجھے پھل چاہیے، پتے میں دوں گا، میرے پتوں میں شفا ہوگی، اور کسی ایک شخص کی نہیں، قوموں کی شفا ہوگی۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں کہ قومیں کلیسیائیں بنیں گی؟ قومیں کلیسیائیں بنیں گی، قومیں کلیسیائیں بنیں گی۔ کب بنیں گی؟ جب ہم خدا سے قومیں، جب ہم قوموں میں انجیل لے کر، جب ہم قوموں کو انجیل سنائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ قومیں کلیسیائیں بنیں گی۔ ہیلیلویا۔ قومیں کیا بنیں گی؟ کلیسیائیں بنیں گی، اور آخر میں خدا معجزات کے ساتھ ثابت کرے گا کہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے پتوں میں قوموں کی شفا ہے۔ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائیے اور بلند آواز سے کہیے، اے قوموں، میں تمہاری نجات اور تمہاری شفا لیے آتا ہوں۔ میرے پاس تمہاری نجات ہے، میرے پاس تمہاری شفا ہے، میرے پاس کمپلیٹ پیکج ہے۔ میں خدا کے رویا، میں خدا کے ویژن، میں خدا کے مینڈیٹ کو لیے آتا ہوں۔ میرے پاس سب کچھ ہے، جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے۔ میں آتا ہوں اور میں قوموں کو کلیسیائیں بناؤں گا۔ ہیلیلویا، 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 ہیلیلویا۔ قومیں کلیسیائیں بنیں گی کیونکہ پاکستانی چرچ نے یہ ٹھانا ہے، اور جب چرچ نے یہ ٹھانا ہے، چرچ قوموں کے پاس جائے گا اور چرچ قوموں کو کلیسیائیں بنائے گا۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ قومیں کلیسیائیں بنیں گی۔ آئیے سب اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، ہم کچھ وقت دعا میں گزاریں گے۔ جو کلام آپ نے سنا ہے اس کلام کے مطابق آپ نے دعا کرنی ہے۔ جو مشن کے کام کے لیے جانا چاہتے ہیں، جو اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، میں ریکویسٹ کروں گا وہ نکل کے سامنے آ جائیے پلیز۔ ان کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں۔ تھینک یو جیزس۔ جو قوموں میں کلیسیائیں قائم کرنا چاہتے ہیں، جو قوموں میں کلیسیائیں قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ نکل کے سامنے آئیے۔ جو مشن کے کام کے لیے اپنے شہر کو، گھر کو چھوڑنا چاہتے ہیں، وہ نکل کے سامنے آئیے کہ یہ خدا میں حاضر ہوں، خدا میں حاضر ہوں، قوموں کے لیے حاضر ہوں، قوموں میں بیداری لانے کے لیے حاضر ہوں، قوموں کو مانگنے کے لیے حاضر ہوں، قوموں میں جانے کے لیے حاضر ہوں، قوموں کو انجیل سنانے کے لیے حاضر ہوں، قوموں کو شفا دینے کے لیے حاضر ہوں۔ مجھ سے مانگ تو میں قوموں کو تیری میراث کے لیے۔ خدا کسی سے ہم کلام ہے، خدا کہہ رہے مجھ سے مانگ، مجھ سے مانگ تو میں قوموں کو تیری میراث کے لیے۔
تیری میراث کے لیے قومیں تیری متی ہو جائیں گی. مجھ سے مانگ تو میں قوموں کو تیری میراث کے لیے. مجھ سے مانگ قوموں کو تیری میراث کے لیے. ہاللویا ہاللویا. رو ساندرے لے رے بے ساندرو لوریا. دعا کیجئے دعا کیجئے. Thank you Jesus. 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 مجھ سے مانگ مجھ سے مانگ مجھ سے مانگ تو میں قوموں کو. مجھ سے مانگ. یہودا کے شیر سنیے سنیے خاموشی سے سنیے. سب آنکھیں بند رہے ہیں. ہم دعائیہ حالت میں ہیں. ہم ایک دعا مانگیں گے اور اس کے بعد پھر ایک اور دعا مانگیں گے. لیکن پہلے یہ ہے آئیے یہ دعا کریں کہ خدا پاکستانی چرچ کی حدوں کو توڑ دے. پاکستانی چرچ کی حدوں کو توڑ دے. پاکستانی چرچ کی دیواریں گرائی جائیں تاکہ پاکستانی چرچ بلڈنگز میں سے باہر نکلے اور انجیل سنانے لگے, گنہگاروں تک پہنچ سکے. آئیے سب اپنے ہاتھ اٹھائیں اور خاص اس پوائنٹ کے لیے تھوڑی دیر شفاعت کرتے ہیں. پاکستانی چرچ اب گھروں سے, چرچوں سے, باؤنڈریز سے باہر نکلے. چرچ باہر نکلے. ہاللویا. پاکستانی چرچ باہر نکلے. پاکستانی چرچ باہر نکلے. دیواریں ٹوٹے, بیریئرز کھلے, رکاوٹیں ٹوٹے یسوع کے نام سے. سنیے ہم ایک اور دعا مانگیں گے. خدا جب پاکستانی چرچ میں سے نکل کر گنہگاروں تک پہنچے تو خدا تو اپنی قدرت کے وسیلہ سے گنہگاروں کو نجات دے کر انہیں چرچ میں لے آ. خدا سب دعا کرنا شروع کر دیں. گنہگار مانگنا شروع کیجئے. گنہگار مانگنا شروع کیجئے. گنہگار مانگنا شروع کیجئے. کلیسیا کو گنہگار چاہیے. کلیسیا کو بد کردار چاہیے. کلیسیا کو زانی چاہیے. کلیسیا کو بدعمال چاہیے. کلیسیا کو جھوٹے فریبی دھوکے باز چاہیے. کلیسیا کو وہ لوگ چاہیے جو زمانے کے ناشور ہیں. کلیسیا کو گنہگار چاہیے. خدا ہمیں گنہگار دے. دعا کیجئے. گنہگار چاہیے. خدا ہمیں گنہگار چاہیے. تو نے ہمیں انجیل دی ہے, اب ہمیں گنہگار بھی دے. خدا گنہگار دے یسوع کے نام سے. ہمیں قومیں چاہیے. ہم تجھ سے مانگتے ہیں خدا, ہمیں قومیں چاہیے. ہمیں قومیں چاہیے خدا. ہمیں قومیں چاہیے خدا. ہمیں قومیں چاہیے. ہمیں قومیں چاہیے خدا. ہمیں قومیں چاہیے. ہمیں قومیں چاہیے خدا. ہمیں قومیں چاہیے خدا. تو نے کہا مانگو
مانگ تو میں قومیں تیری میراث کے لیے. آئیے ہاتھ اٹھاتے اور قوموں کو مانگتے ہیں. ہمیں قومیں چاہیے خدا, ہمیں قومیں چاہیے خدا. ہم قوموں کو مانگتے ہیں خداوند, ہم قوموں کو مانگتے ہیں خداوند. ہمیں قومیں چاہیے یسوع مسیح کے نام سے. ہمیں قومیں چاہیے خدا. آئیے نوحہ اٹھائے کہ خداوند ہمیں قومیں چاہیے. آئیے نوحہ اٹھائے کہ خداوند چرچ کو قومیں چاہیے خدا, چرچ کو قومیں چاہیے. ہمیں قومیں چاہیے باپ, ہمیں قومیں چاہیے. تو نے کہا مجھ سے مانگ تو میں قوموں کو تیری میراث کے لیے. خدا ہم قومیں مانگتے ہیں, ہم قومیں مانگتے ہیں خدا, ہم قومیں مانگتے ہیں خدا. آئیے اپنے ساتھ والے کا ہاتھ پکڑیں اور مل کر یونائٹ ہو کے, متفق ہو کے خدا سے کہیں خداوند ہمیں قومیں چاہیے. ہم متفق ہو کر تیرے پاس آتے ہیں. ہمیں قومیں چاہیے خدا, ہمیں قومیں چاہیے خدا, ہمیں قومیں چاہیے خدا, ہمیں قومیں چاہیے خدا. یسوع مسیح کے نام سے ہمیں قومیں چاہیے, ہمیں قومیں چاہیے خدا, ہمیں قومیں چاہیے یسوع کے نام سے, ہمیں قومیں چاہیے یسوع مسیح کے نام سے. ہمیں قومیں چاہیے خدا, ہمیں قومیں چاہیے خدا, ہمیں قومیں چاہیے. یس 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 یس. سنیے, سب آنکھیں بند رکھیں. پاکستانی چرچ, یہ خدا کا کلام ہے تیرے لیے. خدا نے تیری حدوں کو, تیری باؤنڈریز کو توڑ دیا ہے. تو شمار میں بڑھ کر ہوگا, تو شمار میں بڑھ کر ہوگا. قومیں تیری میراث کے لیے تجھے دے دی گئی ہیں. پاکستانی چرچ, قومیں تیری میراث ہیں, قومیں تیری میراث ہیں, قومیں تیری میراث ہیں. آسمان کے خدا نے تجھے قوموں کی ماں بنا دیا ہے. آسمان کے خدا نے تجھے قومیں دے دی ہے. ہیلیلویا. تو قوموں کی پاسبانی کرے گا, تو قوموں کی پاسبانی کرے گا. پاکستانی چرچ, تو قوموں میں انجیل لے کر جائے گا. تیرا رویا, تیرا ویژن, تیرا مینڈیٹ قومیں ہے. ہیلیلویا. پاکستانی چرچ, قومیں تیری ہیں, دنیا کی قومیں تیری ہیں, دنیا کی قومیں تیری ہیں. آئی ڈکری اینڈ ڈکلیئر, قومیں تیری ہیں. ہیلیلویا. قومیں تیری ہیں. ہیلیلویا. قومیں تیری ہیں. پاکستانی چرچ قومیں تیری ہے. آئیے ہاتھ اٹھائیے, مانگیے, ریسیو کیجیے ایمان کے ساتھ. شاٹھک اور رامبو شانٹیلیا. تھینک یو جیزس, تھینک یو جیزس, تھینک یو جیزس. کہنا شروع کیجئے, کہیے میں قوموں کا باپ ہوں, میں قوموں کی ماں ہو. کہیے کہیے کہیے, ریلیز کیجئے اس کلام کو, بولیے, ریلیز کیجئے ہوا میں, ماحول میں, ایٹماسفیئر میں, ریلیز کیجئے. میں قوموں کا باپ ہوں, میں قوموں کی ماں ہوں. خدا نے مجھے یہ درجہ دے دیا ہے, خدا نے میرا رتبہ بدل دیا ہے, خدا نے میرا مقام بدل دیا ہے. تیرا شکر, تیرا شکر. اے باپ, ہم اس کلام کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں. ایمان لاتے ہیں تو نے دے دیا ہے. ہم قوموں کے باپ ہیں. میری بہنیں, میری بیٹیاں قوموں کی مائیں ہیں. اے باپ, اس کلام کے لیے تیرا شکر ہو. تیرے یہ کلام تیرے بچوں کی زندگی میں 100 گنا پھل لائے, اور ان میں سے ہر ایک قوموں کا وارث ہو. اے باپ, میں یہ منت کرتا ہوں اپنے نام کی خاطر, پاکستانی چرچ کے پوری دنیا کے دروازے کھول دے خدا. 197 ملکوں کے دروازے کھول دے. پاکستانی چرچ نکلے اور انجیل سنائے, اور قوموں کو کلیسیائیں بنائے.
یسوع مسیح کے نام سے، یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔